أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 6 جس کا نام ہے الحدیقۃ قسط 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے والی قسط کے اندر ہم نے اس سبق کے الفاظ و معانی کو سمجھا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے اپنی کاپی کے اندر نقل بھی کر لیا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس الفاظ معانی کو یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس سبق کے عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف توجہ دیں گے، اور آسانی کے ساتھ اس کی عبارت کا ترجمہ سمجھ لیں گے، اور امید ہے کہ آپ اس تراجم کو اپنی کاپی کے اندر مع عبارت لکھ لیں گے، نقل کر لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی عبارت کی طرف اور اس کے ترجمے کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق نمبر 6 کا پیج ہماری اسکرین پر موجود ہے، آپ اسے غور سے دیکھیں اور جو عبارت پڑھی جائے اسے غور سے سنیں اور اس کے ترجمے کو بھی سمجھیں۔ سب سے پہلے عنوان دیا ہے الدرس السادس، یعنی 6واں سبق۔ نام ہے اس کا الحدیقۃ، یعنی باغیچہ۔ یہ دوستوں کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے، اور اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں، چھٹی کے دنوں کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر ہم چھٹی ہوتی ہے تو گھر سے باہر تفریح کے لیے کسی باغیچے میں یا کسی سمندر کے کنارے پر یا کوئی پہاڑی علاقے کے اندر چھٹی گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہر طرح کے انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں، کھیل کود ہے، کھانا پینا ہے۔ اسی انداز کی کچھ باتیں ہیں جسے عربی کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حامد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی دو دوست حامد اور خالد دونوں ملے، اور دونوں نے مل کر سب سے پہلے جو بات کا آغاز کیا تو کس طرح کیا؟ سلام اور اس کے جواب سے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کلام کی ابتدا ہو ہماری، وہ اللہ کے نام سے ہو اور دعا سے ہو۔ سلام جو ہے وہ ایک دعا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ آج کون شخص ہے جسے اللہ رب العزت کی سلامتی، اس کی رحمت اور اس کی برکت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم بھی جب اپنے گھروں میں یا باہر اسکول میں، دوست و احباب میں، کہیں پر بھی جب کسی سے ملے تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی پہلے سلام ہو، اس کے بعد دوسری گفتگو کا آغاز ہو۔ اسی پر ایک شعر ہے اللہ والوں کا کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یعنی کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یعنی جو بھی ملے ایک دوسرے سے تو تیرا تذکرہ کرے، یعنی تیرے سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر تیرا ذکر نہیں کرتے ہیں، سلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے، اگر تیرا ذکر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات چیت کرنے کی،
اور ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے یا وہ ہم سے بات چیت نہ کرے۔ اگر کرنی ہے بات چیت تو سب سے پہلے کس کا تذکرہ ہو؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عزیز طلباء و طالبات، ہم بھی آپس میں جب ملے تو سلام کرے۔ سلام بلند آواز سے کرے، صرف سر ہلا دینا، ہاتھ ہلا دینا یہ سلام نہیں ہے۔ جب نزدیک سے گزرے تو اس انداز میں سلام کرے کہ سامنے والا اس سلام کو سنے اور اس کا جواب دے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سلام اور اس کے جواب کے بعد آگے حامد کہہ رہا ہے، حامد این یذهب هؤلاء الطلاب۔ حامد نے کہا وہ تمام طلباء کہاں جا رہے ہیں؟ خالد انہم یذهبون الى الحدائق القریبۃ ویلعبون هناك طول النہار۔ خالد نے کہا کہ وہ سب قریب کے باغیچوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر پورا دن کھیلیں گے۔ طول النہاری یعنی پورا دن کھیلیں گے، یلعبون کھیلیں گے۔ حامد لماذا هذا یوم العطلۃ۔ حامد نے کہا کیوں؟ لماذا یعنی کیوں؟ هذا یوم العطلۃ کیا آج چھٹی کا دن ہے؟ کیا کہا حامد نے؟ کیوں؟ کیا آج چھٹی کا دن ہے؟ خالد نعم اليوم یوم العطلۃ ان الدکاکن والمدارس والاسواق عطلت اليوم۔ خالد نے کہا جی ہاں، نعم یعنی جی ہاں، الیوم یوم العطلۃ آج چھٹی کا دن ہے، بے شک دکانیں، اسکولیں اور بازار بند ہے۔ حامد نے کہا نحن نريد أيضا أن نذهب إلى الملاعب والبساتين لنقضي أوقاتنا مسرورين فرحين۔ حامد نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ باغیچوں اور میدانوں کی طرف جائے۔ ملاعب کا تذکرہ ہم نے الفاظ معانی میں تفصیل سے سمجھ لیا تھا کہ ہر میدان کو ملاعب نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو میدانون کہتے ہیں، لیکن وہ میدان جو کھیلنے کے لیے خاص کر دیے گئے ہو، وہاں پر صرف کھیل ہی ہوتے ہو، ان میدانوں کو کہتے ہیں ملاعب، اور ایک ہو تو ملعبن کہتے ہیں۔ جی تو حامد نے کیا کہا؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ باغیچوں اور میدانوں کی طرف جائے تاکہ اپنے وقت کو خوشی اور مسرت سے گزارے۔ لنقضی اوقاتنا مسرورین فرحین، تاکہ اپنے اوقات کو یعنی اپنے وقت پورے دن کو، تاکہ اپنے اوقات کو خوشی اور مسرت سے گزارے۔ آگے خالد لا بأس نحن نتوجہ الى حدائق الحیوان فيها انواع من الطيور والحيوانات من الغربان والعصافير والاسد والذئاب والحیات۔ خالد نے کہا لا بأس کوئی حرج نہیں، ہم چڑیا گھر کی طرف جائیں گے۔ حدیقۃ الحیوان یعنی چڑیا گھر، پرانی سنگرہالیہ، زو۔ ہم کیا کہا خالد نے؟ ہم چڑیا گھر کی طرف جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ فیہا انواع من الطیور والحیوانات، اس میں طرح طرح کے پرندے اور جاندار ہے، جیسا کہ من الغربانی جیسا کہ کوے، والعصافیری چڑییں، والاسدی شیر، والذئابی باغ بھیڑیے، والحیاتی اور سانپ۔ ترجمہ اس طرح ہوگا، سن لیجئے۔
خالد نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چڑیا گھر کی طرف جائیں گے، اس میں طرح طرح کے پرندے اور جاندار ہے، جیسا کہ کوے، چڑیے، شیر، بھیڑیے اور سانپ۔ حامد حامد نے کہا بِأَيِّ طَرِيقَةٍ نُصِلَ إِلَيْهَا فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ۔ جب خالد نے یہ بات کہی کہ ہم چڑیا گھر کی طرف جائیں گے، وہاں پر طرح طرح کے جاندار اور پرندے ہیں، تو حامد کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی کہ ہم اب جلدی سے جلدی وہاں پہنچ جائے اور لطف اندوز ہونا شروع ہو جائے۔ تو خالد نے فوراً سوال کر دیا، حامد نے خالد سے بِأَيِّ طَرِيقَةٍ نُصِلَ إِلَيْهَا فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ، یعنی حامد نے کہا ہم کون سے راستے سے کم وقت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم کون سے راستے سے کم وقت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ خالد السیارات وعربات الخیل تذهب وتجیء کل وقت۔ خالد نے کہا کاروں کے ذریعے اور گھوڑا گاڑی کے ذریعے جو ہر وقت آتی جاتی رہتی ہے۔ تذهب وتجیء کل وقت کا مطلب ہوگا ہر وقت آتی جاتی رہتی ہے۔ تذهب وتجیء کل وقت، اس کا معنی ہوگا ہر وقت آتی جاتی رہتی ہے۔ پورا ترجمہ سن لیجئے۔ خالد نے کہا کاروں کے ذریعے جائیں گے اور گھوڑے گاڑی کے ذریعے جائیں گے جو ہر وقت آتی جاتی رہتی ہے۔ حامد انظر إلى هذه السيارة إنها تذهب الآن إنها جديدة مقاعدها مريحة۔ حامد کی نظر فوراً ایک کار کی طرف ہوئی تو حامد نے کہا انظر إلى هذه السيارة، دیکھو اس کار کی طرف، إنها تذهب الآن، یہ ابھی جاتی ہے، یعنی بالکل تیار ہے جانے کے لیے۔ انہا جدیدتن، اس کی تعریف بھی کر لی گاڑی کی کہ یہ گاڑی کیسی ہے، نئی ہے۔ مقاعدها مریح، اور اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی اچھی ہے۔ خالد ما هذه الاشجار على جانب الشارع، خالد نے پوچھا کہ یہ جو راستے کے اطراف میں درخت ہے وہ کون سے ہیں؟ حامد نے کہا انہا اشجار متنوعۃ من الثمر والانبہ۔ حامد نے کہا یہ جو درخت ہیں وہ ببول کے ہیں اور آم کے درخت ہے۔ حامد نے کیا کہا؟ یہ جو درخت ہے وہ ببول کے ہیں اور آم کے درخت ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اس کی مکمل عبارت کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا۔ آپ اسے غور سے دیکھیں اور سنیں اور اس کے تراجم کو لکھیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بار بار اسے دیکھیں اور اسے تیار کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کاپی کے اندر اسے نقل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔